الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وقال تعالى في مقام آخر: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنی خیرات اور بے شمار فوائد اور خوبیاں لے کر ہمارے ساتھ حاضر ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں اپنے آپ کو بنا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ یہ مہینہ معلوم نہیں آئندہ سال ہمیں اور آپ کو ملے یا نہ ملے، کس کی ہو پھر دید تیری، کس کا مٹ جائے نشان۔ لیکن آج کے اس درس میں جو اختصار کے ساتھ ہوگا اس میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ ہر سال کی ایک حقیقت ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ کہ ہم اور آپ ہر سال رمضان کا مہینہ پاتے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ عبادت کرنے والے ایک دوسرے سے باہم مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں تو دوسری طرف ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں۔ تیسری طرف صدقات و خیرات کرنے والوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے۔ چوتھی طرف کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے۔ پانچویں طرف ایک اہم جوش خروش اس امت کے دلوں میں ہوتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھ لیں، اور اسے ادائیگی کے لیے اچھے حفاظ کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو 6 دن میں تراویح ختم کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو 15 دن میں ختم کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فکر میں ہوتے ہیں کہ 2 قرآن ختم کر لیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ کر استغفار، تسبیح، تحمید میں لگے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو افطار پارٹیاں بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں یا ان کے گھروں تک جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ رمضان کے مہینے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے، اس ماہ مبارک میں سیزنلی عبادت تو ہو جاتی ہے، لیکن رمضان گزرتے ہی مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ ہمیشہ فجر کی نماز میں وہی 2 4 5 مسکین نظر آتے ہیں۔ عبادات کے مقام پر دیکھیے گا، عبادات کی جگہوں پر دیکھیے گا تو لوگ نظر نہیں آئیں گے، اور وہی لوگ برائی کے اڈوں پر نظر آتے ہیں، لہو و لعب کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ سیزنلی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ چند دن عبادت کر کے اپنے رب کو، مالک کو، خالق کو اور اس کے حقوق کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو آج کی اس مجلس میں یہی بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ایک سب سے بڑی عبادت ہم سے اور آپ سے مس ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جسمانی عبادات پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن قلبی، دلی عبادات پر توجہ نہیں دیتے، اور اسی قلبی عبادت کو یا انہی قلبی عبادات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنیاد بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے۔ اس بنیاد سے ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، ظاہری عبادات پر توجہ دے کر جو قلبی اور بنیادی عبادات ہیں اس سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی عبادتیں جب رمضان کے بعد ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو ہم اس میں تساہلی برتتے ہیں، اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
میرے بھائیوں، سیزنلی عبادت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، صرف ظاہری عبادات کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قلبی عبادات کیا ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتلاؤں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی توحید کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاہرة۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا تعلق قول سے ہو، عمل سے ہو، ظاہر سے ہو، باطن سے ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اچھی بات کرنا، امانت کی ادائیگی، والدین کے ساتھ نیکی، یہ سب ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن دوسری طرف توجہ کیجئے کہ جو قلبی اعمال ہیں، باطنی اعمال ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کی طرف توجہ، تمام دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، مکمل دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یہ سب باطنی اعمال ہیں۔ اگر بندہ باطنی اعمال کو مضبوط کر لے، اللہ اکبر، اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اس کی زندگی اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندہ قلبی عبادات سے غافل ہو تو پھر یاد رکھ لیجئے یہ ظاہری عبادات بھی اس کے لیے کوئی فائدے کا سبب نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس تعریف سے بات واضح ہو گئی کہ جو ظاہری اقوال و اعمال ہیں وہ بدنی عبادات ہیں، اب جو باطنی اقوال و اعمال ہیں یہ عبادات قلبیہ ہیں، دل کی عبادات۔ اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا عبادات کی 4 قسمیں: قلبی عبادات، جسمانی عبادات، زبانی عبادات اور مالی عبادات۔ ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کی ہے وہ قلبی عبادت ہے۔ اسی لیے ہر ظاہری عبادت میں بھی قلبی عبادت مخفی ہے، ہر ظاہری عبادت میں بھی قلبی عبادت مخفی ہے۔ اور اسی لیے ایمان کی تعریف ہی علماء کرام نے پیش کی ہے۔ کیا پیش کی ہے؟ کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور دل کا عمل۔ اس کے بعد جسمانی اعمال، یہ تینوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی نہ پایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ایمان سے خالی ہے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اندر خشوع نہ ہو، ہمارے اندر خضوع نہ ہو، اور اگر اخلاص نیت نہ ہو تو اس ظاہری رکوع، سجود، قیام، تشہد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ظاہری اور جسمانی عبادات یہ قلبی عبادات کے تابع ہوتے ہیں۔ چلیے یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ قلبی عبادات کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے لیے پوائنٹ کی شکل میں یاد رکھیے، چونکہ وقت بھی کم ہے، کہ قلبی عبادات ہر مسلمان پر واجب ہے جیسے جسمانی عبادات واجب ہیں، بلکہ جسمانی عبادات سے زیادہ قلبی عبادات کی اہمیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے شکلوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اعمال سے پہلے دل کا تذکرہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو سارا جسم بگاڑ سے رونما ہوتا ہے، بگاڑ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، یاد رکھو وہ دل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ کیا پتا چلا؟ کہ اللہ کے نزدیک دل کے اعمال کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور
دوسری بات یاد رکھیے اس تعلق سے کہ بندہ دل کے اعمال کو بجا لاتا ہے تو ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اس میں سستی برتتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر دھیان رکھیے کہ بندہ دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دل غافل ہے، حالانکہ ظاہری عبادت موجود ہے لیکن دل غافل ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ بھی قلبی عبادات سے غافل ہیں ان کو ظاہری عبادات میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ کی محبت ہے، بندہ سچے دل سے اللہ سے محبت کرنا شروع کر دے کہ اس محبت پر کسی محبت کو ترجیح نہ دے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اگر اپنی بیوی سے، بچوں سے، دنیا سے، کاروبار سے، ڈگری سے، اسٹیٹس سے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے لگے تو مجھے بتائیے کیا ایسا آدمی محبت کرنے والا کیا اللہ کی عبادات، اللہ کے حقوق سے دور رہے گا؟ کیا پتا چلا کہ ظاہری اعمال کے لیے ایک بڑی بنیاد ہمیں کیا ملی ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ محبت ہو تو پھر بار بار ہمیں ٹھیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آؤ نماز کے لیے، فجر میں اٹھو، تراویح کے لیے چلو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت وہ چیز اس عبادت کی طرف کھینچتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی طرح ڈر ہے، خوف ہے، یہ دلی عبادات کی ایک قسم ہے۔ اگر بندہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈر جائے، اس کا خوف اپنے دل میں بسا لے، کیا کسی برائی کے قریب جائے گا؟ نہیں جا سکتا ہے۔ برائیوں کی طرف آدمی اسی وقت بڑھتا ہے جب اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا خوف ایک کوڑے کی طرح ہے۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہوگا، ہم برائی کی طرف چل رہے ہیں، اسے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت نماز ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ پر غصہ کرے گا، کبھی بھی آدمی اس میں سستی کرے گا؟ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو رہا ہوگا، اگر ہم فجر کی نماز میں سوئے رہیں گے تو رات کو سوئے گا تو یہ محبت لے کر سوئے گا کہ دیکھو مجھے اٹھنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، جیسے ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے، تو اس کے لیے عبادات کا بجا لانا آسان ہو جائے گا۔ محبت، اور اسی لیے 7 طرح کے لوگ جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں سے ایک کون آدمی ہے؟ ایک آدمی وہ ہے جو کہ اپنے دل کو مسجد سے لٹکا کر رکھتا ہے۔ ایک ہے نماز پڑھ لینا، اور ایک ہے مسجد سے اور نماز سے دل سے محبت کرنا کہ نکلے اور بار بار فکر ہو کہ ہمیں مسجد میں داخل ہونا ہے، تو بھلا بتائیے یہ نماز اس کے زندگی کو بدل کر کے رکھ دے گی۔ صرف نماز اٹھ بیٹھ کی بنا پر نہیں، رکوع سجود اور قیام کی بنا پر نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ اسے محبت ہے اللہ سے، اسے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے محبت ہے نماز سے، اسے محبت ہے عبادت سے۔ پھر ایسے لوگوں کو بار بار کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کیا آپ نے کبھی سنا کہ بار بار ان کو کہا جاتا ہو، اے فلاں، اے ابو بکر تم فجر میں کیوں نہیں آتے؟ اے عمر تم مغرب میں کیوں نہیں رہتے؟ اے فلاں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے دل کو اور عقیدے کو اور دلی عبادات کو مضبوط کر لیا تو وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب اذان ہو اور ہم مسجد میں داخل ہوں، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں 25 سال سے مؤذن اذان کہتا ہے اور وہ مسجد میں ہوتے ہیں، جیسا کہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے۔ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تیسری بات ہم نے بتا دیا کہ قلبی عبادات اصل ہے، بدنی عبادات اس کے تابع ہیں۔ چوتھی بات یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک بندوں کی عظمت اور اہمیت ان کے دل میں جو قلبی اعمال ہیں، قلبی عبادات ہیں، اس بنا پر کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا۔ چونکہ تقوی اور اللہ سے دوری اس کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی کی جگہ دل ہے، تقوی کی جگہ دل ہے، تقوی کی جگہ دل ہے۔
تقوی کی جگہ نماز نہیں ہے، تقوی کا مقام روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ایک سیڑھی ہے پہنچانے کے لیے، لیکن اصل جگہ دل ہے۔ یہاں محبت ہو اللہ کی، یہاں ڈر ہو اللہ کا، یہاں امید ہو اللہ کے لیے، تو ایسا بندہ رمضان میں بھی عبادت کرے گا، اور جب رمضان گزر جائے، چونکہ جڑ مضبوط ہے، اس نے رمضان میں ٹریننگ لے لی ہے، تو کبھی بھی نیک اعمال سے غافل نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی صفت بیان کرتے ہوئے، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، صحابہ کرام اس امت میں سب سے بہتر انسان تھے۔ ہاں، اور کیا کہا؟ ابرھا قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے۔ ابو بکر المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام پر فائق کیوں رہے، سب سے زیادہ اوپر کیوں رہے، فضیلت میں، عظمت میں سب سے بلند مقام کو کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ وہ نماز روزے کی بنا پر نہیں پہنچے، بلکہ جو دل انہوں نے مضبوط کیا تھا قلبی عبادات کی بنا پر، اس بنا پر سب سے آگے رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باوجود کہ بعثت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 6 سال مسلمان ہوئے، لیکن عشرہ مبشرہ میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے آگے رہے۔ اس کی وجہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ایمان میں، اخلاص میں، صدق میں، معرفت میں، فراست میں، نور میں سب سے آگے تھے ابو بکر کے بعد، اور دلی خواہشات سے دور رہنے والے تھے، اللہ کے دین کو دل سے قائم کرنے والے تھے۔ اس بنا پر ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ فائق رہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ انسان کو چاہیے دلی عبادات کی ٹریننگ بھی رمضان میں لے لے، کہ رمضان گزرنے کے بعد مسجدوں میں نمازیوں کو تلاش کرنے کی نوبت نہ آئے۔ 5ویں بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نزدیک اعمال اس وقت شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں، اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ دل کے اعمال اس کے اندر مضبوط ہوتے ہیں۔ 2 آدمی ہیں، ایک عمل کرتا ہے، ایک آسمان پر ہے، ایک زمین پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اس نیکی سے محبت سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آدھا ثواب ملتا ہے نماز کا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 1/4 ثواب ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 1/8 ثواب ملتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو رکوع سجود کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ 6ٹھی بات یاد رکھیے کہ دل اور دل کی جو عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرف دیکھتا ہے، ظاہر کو بعد میں دیکھتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث میں نے پیش کر دی ہے، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے قلب کو، تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ 7ویں بات یاد رکھیے، دل بادشاہ کی طرح ہے، اور جو ظاہری جسمانی اعضاء ہیں یہ اس کے لیے لشکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر دل درست ہوگا تو جسمانی اعضاء بھی درست ہوں گے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارا جسم بگاڑ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے وہ حدیث پیش کی، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم ماشاءاللہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے دل کے اندر تو سارا جسم بگاڑ سے متاثر ہوتا ہے۔ اور وہ یاد رکھیے گا، دل ہے جس کی حفاظت اور دل کے جس کا اہتمام، جس کے اصلاح کی فکر ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ برائیوں کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ نیکیوں سے محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے دل کی۔ 8ویں بات یاد رکھیے، عبادتوں کی لذت، اس میں انسیت، اطمینان، آنکھوں کی ٹھنڈک، نفس کی راحت، شرح صدر کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ظاہری عبادات سے نہیں حاصل ہوتا۔ اور اسی بنا پر دیکھیے کتنے لوگ نماز میں ہوتے ہیں لیکن دل غافل ہوتا ہے، لیکن جب دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر ایسی عبادت اللہ کو پسند آتی ہے، اور اللہ ایسی عبادت کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اور میں آپ کو چند مثالیں بھی دے دوں کہ دلی عبادات کیا ہیں جس کے اصلاح کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے اخلاص، اخلاص، اخلاص۔ اگر چھوٹا عمل ہو، اخلاص ہو، وہ عبادت بڑی ہو جاتی ہے، اور بڑی سے بڑی عبادت ہو، اخلاص نہ ہو، وہ عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دوسری عبادت یاد رکھیے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔
اگر لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیں تو کبھی بھی وہ پریشان نہ ہوں گے، فاقے سے دوچار نہ ہوں گے، اللہ انہیں روزی دے گا شرطی کہ وہ ظاہری اسباب اختیار کریں۔ تیسری بات اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، سارے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ چوتھی بات اس کی طرف توجہ کرے، دل سے جان سے توجہ کرے۔ پانچویں بات اس سے ڈرے گا تو برائیوں سے دور رہے گا۔ چھٹی عبادت اسی سے امیدیں لگائے، کرے اور ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ رد نہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ امید بھی لگائے۔ مومن خوف اور رجا کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ساتویں بات وعدہ اور وعید کی تصدیق بھی کرے۔ آٹھویں عبادت رب تسلیم کر کے اس پر راضی رہے۔ دل کی عبادت میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا خواہش مند ہو، اور اللہ کی ملاقات کا بھی خواہش مند ہو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ دل کی عبادت میں سے یہ ہے کہ آدمی سارے مسلمانوں کی عزت کرے۔ دل کی عبادت میں سے یہ ہے کہ دل برائیوں کو ناپسند کرے، اگر کسی پر برائی کا التباس بھی ہو جائے اسے بھی ناپسند جانے۔ دل کے اعمال میں سے یہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، ان کے لیے خیر کی تمنا کرے۔ اگر کسی بھائی کو خیر حاصل ہو، ہمارا دل خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کو یہ خیر حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن دل کی عبادت میں کمی کے بنا پر دیکھ لیجئے، آج ایک دوسرے سے لوگ حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں، ڈاہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہڑپ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دل بھائیوں کے لیے صاف نہیں ہے۔ دل کی عبادت میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل کو صاف ستھرا رکھے۔ دل کی عبادت میں سے یہ بھی ہے کار خیر کے لیے اچھی نیت رکھے، اسے میسر آئے چاہے نہ آئے۔ ایک آدمی رات کو دل میں ارادہ کر کے سوئے، اچھی نیت کر کے سوئے، ہمیں فجر میں اٹھنا ہے، اگر نہیں اٹھ سکا تہجد میں اٹھنا ہے، اگر نہیں اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ثواب دے گا، مکمل ثواب دے گا۔ یہ الگ بات ہے جب اٹھے گا تو وہ عبادت ادا کر لے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کے نزدیک عمل سے زیادہ بلیغ چیز کیا ہے؟ دل کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جب ہمارے ساتھ گزر رہا ہے تو آئیے ہم رمضان کی عبادتوں میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ دل کی عبادت کیا کیا موجود ہے۔ ان میں سے پہلی عبادت اختصار کے ساتھ، پہلی عبادت یاد رکھیے گا کہ اخلاص ہے۔ اللہ اکبر! جیسی محبت اللہ سے رمضان کے مہینے میں پائی جاتی ہے عام طور پر، اور جیسا اخلاص پایا جاتا ہے ویسا کسی بھی عبادت میں آپ نے نہیں پایا ہوگا۔ اور اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، بنی آدم کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے۔ حالانکہ اس کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کو الگ کیوں کیا اور فرمایا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں؟ اس لیے کہ سب عمل اللہ ہی کے لیے، نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب عبادت اللہ کے لیے، لیکن تمام عبادات میں اللہ نے روزے کو اپنے لیے اسپیشل کر دیا، الگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت میں ریاکاری داخل ہو سکتی ہے، لیکن روزہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پر مطلع ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے کہ بندہ صبح سے شام تک باوجود کہ سامنے کھانا ہے، پانی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے اسے پکڑتا نہیں ہے، اپنے منہ میں لقمہ نہیں بناتا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، وہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزے کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بہت سے لوگ جو روز کھانے پینے سے رک جاتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ روزہ دار نہیں ہے۔ کیا پتا چلا؟ کہ جیسے تمام عبادات میں اخلاص کی اہمیت ہے، روزے میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ چلیے دوسری عبادت لیجئے، توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھیجا ہی ہے کہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ ہر رات کو بہت سے جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور ہر رات کو آواز لگواتا ہے
ندا لگواتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے آؤ، اور اسی میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں کہ بندہ توبہ کر کے، بندہ اللہ کے سامنے رو کر گریہ وزاری کر کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر کے باب الریان سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آئیے تیسری عبادت رمضان کے مہینے میں جو قلبی اعمال سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے مراقبہ اور نگہبانی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی روزہ دار ہے، خالی جگہ میں ہے جہاں پہ کھانا اور پینا ہے، لیکن نہیں لے رہا ہے کھانے پینے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی تو احسان ہے نا۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سے بہتر کیفیت ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیں اللہ کی نگہبانی کا خیال ہونا چاہیے، تاکہ ہم ہر برائی سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں اس جگہ پہ پائے جہاں پہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی عبادات کے مقام پر۔ چوتھی عبادت رمضان کے مہینے میں جس کا تعلق قلبی اعمال سے ہے کہ ہمیں امید بھی ہو اللہ سے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیوز کی بارش برساتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رمضان ایسا نہ ہو کہ گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ دعا ہو، گریہ وزاری ہو، نیک اعمال ہو، اکیلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے رونا ہو، اپنے گناہوں پر آنسو بہانا ہو، یہ امید بھی اور ڈر بھی، اور مومنین کی صفت یہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ۔ جو لوگ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، دینے کے باوجود دل کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری عبادت کو رد کر دے۔ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رد نہ ہو جائے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آخری عبادت رمضان کے مہینے میں لے لیتے ہیں، صبر ہے۔ صبر، یہ صبر بھی قلبی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس پر؟ جو بھی عبادتیں ہم بجا لاتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ دل تو چاہتا ہے بسا اوقات کہ ہم نہ کریں، چونکہ ہمارے پاس نفس امارہ ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے سارے لوگ رمضان کے مہینے کو پا کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن گندی عادتیں نہیں چھوڑتے، سگریٹ، تمباکو، بیڑی، زردہ، حقہ، گل، گٹکا، اس طرح کی گندی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف صبر ہے اللہ کی اطاعت و عبادت پر، تو دوسری طرف برائیوں پر صبر ہے۔ یہ برائیاں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے جیب میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے سامنے ہے۔ فتنوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے قضاء یا اللہ کے فیصلے، اللہ نے جو مصیبتیں پریشانیاں بھیجی ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ تینوں صبر کی قسمیں ہماری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بھی بسا اوقات بہت سے لوگ بھوک میں ہوں گے، پیاس میں ہوں گے، ان کو افطار کے وقت بھی کھانا میسر نہ ہوتا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری تو ہے کہ پہنچائیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ صبر کریں۔ اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ دنوں کو گزارتا ہے، ہر تکلیف کے ساتھ آرام ہے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے رمضان کے تعلق سے بیان کی ہیں، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلبی عبادات سے ہے۔ قلبی عبادات کو مضبوط کیجئے، ظاہری عبادتیں خود مضبوط ہو جائیں گی۔ قلبی عبادات کو اپنے دلوں میں بسائیے، انشاءاللہ تمام عبادات کا بجا لانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت کو بسا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جائے تو انشاءاللہ دین پر چلنا، عبادات کا بجا لانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور رمضان بھی گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی ہم عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ اور اگر ہم قلبی عبادات پہ توجہ نہیں دیں گے تو رمضان گیا اور ہم بھی نیکیوں سے گئے تو ان عبادات کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ ہوا اور نہ
ہوگا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو بنا لیں، قلبی عبادات کو بسا لیں اور اسی پر استقامت اختیار کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آنی چاہیے رب کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو قول و عمل کی توفیق دے، اور قول و عمل کے تضاد سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی عزت دے اور ہمارے دشمنوں کو زیر و زبر کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔